بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ درود امی ایک ایسا درود ہے، سچ پوچھئے تو اس کی صحیح قیمت، صحیح وزن، صحیح مقام، صحیح عظمت، صحیح بزرگی، اس کی صحیح افادیت، اس کا صحیح فیضان ہمیں بھی بہت دیر سے پتہ چلا، بہت دیر سے ہم سمجھ پائے کہ درود امی کیا چیز ہے۔ ایک لمبے زمانے تک ہم صرف اس لیے پڑھتے رہے کہ ہمیں حکم ہے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا فائدے ہیں کیا نہیں ہیں، کبھی ہم نے فائدوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن جب اللہ کے فضل سے یہ پیغام عام ہوا اور لوگ اس سے جڑے، ہزاروں لاکھوں لوگ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کر درود امی پڑھنے لگے، تو پھر ان کے مشاہدات، ان کو جو فائدے اور فیضان جو اس سے ملا وہ بھی سامنے آنے لگے۔ اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ درود امی ایک ایسا لاجواب عمل ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ بھی کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں، ایسا میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مطلب پھر بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بے مثال چیز ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ درود امی ایک ایسی لاجواب چیز ہے جس کو جب بھی جس بھی کام سے، جس بھی مقصد سے، جس بھی چیز کے لیے بتایا گیا، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ الحمدللہ کسی کا جلدی کسی کا دیر، لیکن یہ سمجھیے کہ درود امی پڑھنے والوں میں عموماً مایوسی نہیں دیکھی، عموماً نہیں دیکھی، الا ماشاءاللہ۔ تو دیکھو ہم کو جنت میں تو رہ نہیں رہے، دنیا میں ہی رہ رہے ہیں۔ اگر ہر کام یہاں دنیا میں بن ہی جائے گا تو آدمی پھر مرنے کا ارادہ نہیں کرے گا، وہ سوچے گا بس میں تو یہیں رہوں گا، یہی جنت ہے میرے لیے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں میں، خصوصاً میں درود امی کی اس وقت بات کر رہا ہوں، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ مایوسی نہیں ملی ہے۔ میرا اپنا کیا حال رہا، مجھے کیا کیا افادیات ملی، کیا کیا فائدے ہوئے، مجھے کیا کیا اللہ کے کرم اور فضل سے اس کی برکتیں ملیں، وہ تو ایک مثالی چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے نسیم صبح دیکھ کر یا کسی نسیم صبح دیکھنے والے ساتھی کے ذریعے سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پھر ان کو کیا کیا ملا، وہ بڑی ایک لمبی چوڑی داستان ہے، ایک لمبا چوڑا ایک عنوان ہے۔ پی ڈی ایف میں ہم نے اس کو جمع بھی کیا ہے، جن لوگوں کو پی ڈی ایف ہے اس کو ذرا آگے بھی پڑھایا کریں اور لوگوں تک بھی پہنچایا کریں۔ پی ڈی ایف میں اس کا لنک ہی تو بھیجنا ہوتا ہے بس، لیکن پی ڈی ایف میں بھی ساری باتیں نہیں آ سکتی تھیں، یوٹیوب پر بھی نسیم صبح میں ساری باتیں نہیں آ سکتی تھیں۔ لیکن کل ملا کر یہ ہے کہ جس نے جس بھی کام کے لیے پڑھا ہے، ابھی آسٹریلیا سے ایک میسج مجھے موصول ہوا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا بتایا ہوا عمل ہم نے کیا تو میرے اندر ایک مثبت پن آ گیا، پازیٹیوٹی آ گئی، اور حالات سے لڑنے کی قوت میرے اندر پیدا ہوئی۔ سمجھیں آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب حالات سے لڑنے کی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اور مایوس جو لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ حفاظت رکھے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی، غیر مسلم لوگ تو مایوس جو ہو جاتے ہیں وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں، مسلمانوں میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی آخرت پہ یقین ہے الحمدللہ، مسلمان تو خودکشی کا نام جانتا بھی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، غیر مسلموں میں بہت زیادہ اس کا رہتا ہے۔ غیر مسلم جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں، سیدھا بات ختم۔ لیکن ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، ہم پہلے تو مایوس ہی نہیں ہوتے۔ دوسری بات، کہیں اگر کسی بات میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں بھی ملے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی مشیت ہے، اور حق بھی یہی ہے۔ خودکشی کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اور بالکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا پازیٹیوٹی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں دو چیزوں سے بچ گئے ہیں۔
ایک تو یہ کہ جو وہ خودکشی والی پہ میں نے بات کہی، وہ جو غیروں میں پایا جاتا ہے، اس کا عنوان ہی ختم ہو گیا. پہلے بھی ختم تھا، ایک بار پھر ختم ہو گیا، گنجائشیں ختم ہو گئی. دوسری کیا؟ مایوسی کفر ہے، تو اس کفریہ مایوسی سے اللہ نے نجات دے دیا. پھر تیسرا فائدہ کیا ہوا کہ اب حالات کو کیسے لے کر چلنا ہے، اپنے گھر کے احوال کو، اپنے معاملات کو کیسے ان سے نمٹنا ہے، اس کے لیے ایک حوصلہ، ایک ہمت، ایک عزم، ایک رہنمائی، وہ سارا کچھ مل گیا. مزید انہوں نے کہا میرے سے کہ جب بھی کچھ ہونا ہوتا ہے، تو کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے مجھے خواب کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے مجھ سے ایسا کہا. مزید انہوں نے کہا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ اب میری کیئر کرنے لگا ہے، میری دیکھ بھال، دیکھ ریکھ، میری ضرورتیں پوری کرنا، جو بھی ماں بیٹے کی کے تعلق سے جو بھی ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، جو بھی ماں کی خدمت کر سکتا ہے ایک لائق بیٹا، جو بھی کرتا ہوگا وہ. اس طرح کی انہوں نے باتیں بتائی ہیں. آپ سمجھ لیجئے درود امی مایوسوں کا سہارا ہے. میں اس بات کو حلفیہ کہتا ہوں. میری بات کو سمجھا گیا کم ذرا. میری بات کو جتنا میں کہتا ہوں نا اتنا نہیں سمجھا گیا. آپ نے چاہے میری بات کو بہت سمجھا، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جتنا میں کہنا چاہتا ہوں یا جتنا میں سمجھانا چاہتا ہوں اتنا نہیں. اس نے فوکس کو بڑھائیے، درود امی پر اپنی محنت کو بڑھائیے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مددوں کا کہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیے. ٹھیک ہے، مختصر پر ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ درود امی کا اہتمام کریں گے اور کروائیں گے، اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.